علامات، اس کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا. اللہ فرماتے یہ سورج کا ٹکڑا، یہ زمین جو ہے یہ سورج کا اتنا کا حصہ ہے، سورج کا اتنا کا حصہ ہے. اللہ نے اس کو ٹھنڈا کیا. وہ لڑتا فرق نہ ہو، اللہ کہتا میں نے فرق بنا دیا. یہ زمین کو اللہ نے فرق بنایا. اب آگ کو ٹھنڈا کر کے اللہ نے مٹی بنا دیا. بھائی یہ پانی کیا ہے؟ پانی بھی ہائیڈروجن ہے، آکسیجن ہے، یہ بھی آگ ہے. آگ، یہ پانی بھی آگ ہے. اللہ نے اس کو بھی ٹھنڈا کر کے پینے کے قابل بنا. وہ مالک جو اس چیز پر قادر ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے تمہاری پرورش کرے، 9 مہینے کھانا دے، غذا دے. پھر اللہ کہتا ہے کہ اے بندے اب تو نے کیا کرنا ہے؟ رایا بچہ جب پیدا ہو اس کے کانوں میں اذان دو. کس چیز کی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تاکہ اس کو پہچان ہو جائے. بھائی مسلمان یہ اذان دیتے ہیں، کافر اذان نہیں دیتے. مسلمان اذان دیتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں، اقامت پڑھتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا. فرمایا بچہ بولنے لگے. میرے پاک نبی نے فرمایا کہ بچے کو سب سے پہلا کلمہ سکھلاؤ. بچہ جب بولے تو آپ نے کہنا پر بچے لا الہ الا اللہ. فرمایا بچہ بولنا شروع کرے پہلا کلمہ اس کو لا الہ الا اللہ سکھلاؤ، اور مرتے وقت اس کو لا الہ الا اللہ کی وصیت کرو. بھائی یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت. اے لوگوں یہ قرآن، یہ اس کی صدا کیا ہے؟ مومن کی بقا ہے، اس کی نسل کی بقا ہے. یہ نکاح جو تم نے کیا، یہ کلمے پڑھے، تمہاری نسل کو اللہ نے پاکیزہ بنا دیا. کس کی حرمت سے؟ کہ ایجاب اور حجاب کی کلمات کے پڑھنے سے تمہاری نسل چلی. سارے طریقے قرآن میں دکھلائے کہ لوگوں فلاں عورت تمہارے لیے جائز ہے، فلاں ناجائز ہے. ابھی یہ قرآن میں تعلیم دی ہے نا. پہلے کیا ہوا، لوگ ماں کے ساتھ بھی شادی کرتے تھے، بہن کے ساتھ بھی. دور جاہلیت میں ایک عورت کے 40 مرد. تو یہ قرآن ہے جس نے آ کر ہمارے نسب کو بچایا. ہمارا فلاں فلاں کا بیٹا ہے، فلاں ابن فلاں. آج بھی یورپ میں چلے جاؤ، یہ کلچر نہیں ہے. یہ اسلام قرآن ہے جس نے نسل کو پاک کیا، جس نے نسب کو پاک کیا، جس نے تمہاری حرمت کو پاک کیا، جس نے تطہیر پاکیزگی کا درس دیا. ورنہ یہی عورت، یہ عورت جس کو ماں کا درجہ دیا، بیٹی کا درجہ دیا، اس عورت کی تو منڈی لگایا کرتے تھے لوگ، منڈیوں میں بیچا جاتا تھا. اور اگر بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد 4 مہینے تک عورت کو چھپر کے نیچے باندھ دیا جاتا. اس کے ہاتھ کا کھانا پینا جائز ہے، اس کا کھانا پینا جائز نہیں. اس کو محسوس آئے تو گھر سے دور کر دو. بھائی یہ تمہارے سے پاکیزگی کس نے دی؟ شریعت نے دی. اور وہ تعلیم جو کہے کہ عورت کے ہاتھ کا کھانا پینا ناجائز، بھائی بچہ پیدا کیا تو عورت نے جرم کر دیا. بھائی انسان کو پیدا کیا، اللہ کی امانت کو پیدا کیا. وہ تعلیم تھی کہ عورت ناپاک ہو گئی. جبکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ
لے کر آیا, سارے رشتے بدل دیے. فرمایا کہ اے لوگوں, تمہاری مائیں تم پر حرام ہے, وَبَنَاتُكُمْ, تمہاری بیٹیاں تم پر حرام ہے, تم اپنی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. وَأَخَوَاتُكُمْ, اور اپنی بہن کے ساتھ. وَعَمَّاتُكُمْ, اپنی پھوپھی کے ساتھ. وَخَالَاتُكُمْ, خالہ کے ساتھ. وَبَنَاتُ الْأَخِ, بھتیجی. وَبَنَاتُ الْأُخْتِ, بھانجی. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ, وہ عورت جس نے تجھے دودھ پلایا. بھائی دیکھو, اتنی پاکیزہ ترین کہ کوئی بھی جس ماں کا دودھ پیے گا گو کہ اس کا سدا باپ سکی ماں نہیں ہے, لیکن اگر دودھ پی لیا تو رضائی بہن کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ وہ امہاتکم اللتی ارضعنکم, وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. واخواتکم من الرضاعۃ, رضائی بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ مل. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.